دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت اور خاص طور پہ شوہر اور بیوی کے رشتوں کی وضاحت کی ہے. قرآن نے اس بات کو خاص بڑی اہمیت دی ہے. آپ قرآن پڑھیں گے تو وہاں پہ بہت ساری باتیں ہیں، ان میں سے خاص طور پہ انسانی رشتوں کا بڑا خاص ذکر ہے. اور یہاں تک کہ اس میں ایک لفظ ہے میراث. سنا ہے کسی نے میراث؟ سنا ہے. کسی بھی انسان کے انتقال کے بعد میں اس کی پراپرٹی جب تقسیم کی جاتی ہے تو کیسے کس کو کتنی دی جاتی ہے، یہ بھی بڑی تفصیل سے اس کی وضاحت ہے کس کو کیسے دی جائے گی. نکاح کیسے ہے، طلاق کیسے ہے، لوگ کیسے ملیں گے، کیسے علیحدہ ہوں گے، بنیادی شرطیں کیا ہیں کہ آدمی رشتے ہو سکتے ہیں. بنیادی شرطوں میں ایمان کی شرط سب سے بنیادی ہے، باقی چیزیں بعد کی ہیں. اور اسی طریقے سے ایک چیز اور بیان کی گئی ہے کہ عورت اور مرد یعنی شوہر بیوی کے جو رشتے ہوتے ہیں گھروں میں، آپ دیکھیں گے کتنی قربانیاں سب دیتے ہیں. آپ لوگوں کو احساس ہے اس بات کا، یقین ہم سب کو ہوگا کہ ہمارے پیرنٹس ہمارے لیے کتنی قربانیاں دیتے ہیں. کوئی کما کے لے کے آتا ہے، کوئی صبح صبح اٹھ کے ہمارے لیے ناشتہ اور کھانے کا انتظام کرتا ہے، ہمارے کپڑوں کا انتظام کرتا ہے، کوئی ہماری عید کے لیے شاپنگ کرتا ہے. بڑی محنت اور مشقت سے کرتے ہیں. اور ساتھ ہی میں ہمارے دادا بھی ہوتے ہیں، ہماری دادی بھی ہوتی ہیں، نانا بھی ہوتے ہیں، آس پاس کے رشتے دار بھی ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے دو لوگ ہیں جو مل کے ان کے پاس میں بہت سارے لوگ ایک دائرے میں موجود ہوتے ہیں، جس میں ہم بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بہت سارے لوگ یہاں پہ ہوتے ہیں. لیکن یہ اس کو ہم کہتے ہیں نیوکلیس ہے. ایک نیوکلیس کیا ہے؟ ہسبینڈ وائف کا جو رشتہ ہے، ماں باپ جو ہمارے ہیں وہ نیوکلیس ہوتے ہیں. یہ ان لوگوں کو اس کا احساس ہوتا ہے جب نہیں رہتے ہیں زندگی میں کہ ماں باپ کی اہمیت کیا ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے یہ دونوں بھی ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرتے ہیں، دوسرے کا بڑا لحاظ کرتے ہیں. ایک کماتا ہے، دوسرا مینج کرتا ہے. اس طریقے سے زندگی چلتی رہتی ہے. یہاں پہ جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ دونوں کی مثال کیا ہے، جس طریقے سے کھیت اور کسان کا تعلق ہوتا ہے ویسا ہی تعلق ہے. تو وہاں پہ کیئر سمجھتے ہیں آپ لوگ، خیال کرنا ہے ایک دوسرے کی ضرورتوں کو. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ نہیں میری ضرورت ہے میں ساری مکمل کر سکتا ہوں، امپاسبل ہے. دونوں ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ یہ مثال آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. جس کے گھر میں جوائنٹ فیملی ہے، جوائنٹ نہیں بھی ہے، دور رہتے ہیں، جیسے بڑے شہروں میں بہت سارے لوگ مائگریٹ کر جاتے ہیں، تنہا رہتے ہیں، لیکن پھر بھی بیک ہوم فیملیز ہوتی ہیں، چچا، ماموں، پھوپھی، خالہ سب ہوتے ہیں. سب کو کنیکٹ کرنے کے لیے دو لوگ جو ہیں بہت اہم رول پلے کرتے ہیں. مجھے اپنے ماموں کے گھر جانا ہے، مجھے اپنے چچا کے گھر جانا ہے، تو ہماری تمام ذمہ داریاں، کپڑے بنانا، پیسے پرووائڈ کرنا، یہ دونوں لوگ مکمل کرتے ہیں. یہ دونوں بڑے اہم ہوتے ہیں. زندگی بڑی ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ایسا نہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس پیسے ہیں میں جو چاہوں خرید سکتا ہوں، ایسا ہی امپاسبل ہے. تو اسی رشتے کو بیان کیا گیا ہے کہ عورتوں کے تعلق سے، یعنی عورتیں اور مردوں کے جو فیملی ریلیشنز ہوتے ہیں، قرآن میں دوسری لباس کہا گیا ہے. لباس کی اہمیت بھی آپ سب لوگ سمجھ گئے. ہم لوگ مئی جون کے کپڑے بھلے ہی کتنے قیمتی ہوں، کتنے اچھے ہوں، کتنے ہی بہترین لگتے ہوں، لیکن ہم دسمبر جنوری میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں موسم کی تبدیلی کی وجہ سے. کیونکہ ایک طرف ایکسٹریم اور دوسری طرف ایکسٹریم، ایک طرف انتہائی گرمی، ایک طرف انتہائی سردی. یہ دو موسموں کی اختلاف کی وجہ سے کپڑے کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. اس کپڑے کو ہم مئی جون میں پہن سکتے ہیں. 2 کلومیٹر دور انسان بھاگتا ہے کہ دیکھ کے ہی تکلیف محسوس ہوتی ہے. لیکن آج کل کیا یہ بھی پہنتے ہیں، اس کے اوپر بھی پہنتے ہیں تاکہ ٹھنڈ نہ لگنے پائے، تکلیف نہ ہو. تو یہ لباس میں کہا گیا ہے شوہر بیوی کے تعلق کو. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ. تمہاری جو خواتین ہیں کھیتیوں کی مانند ہیں، جیسے تم چاہتے ہو آؤ، یعنی ظاہر سی بات ہے، اور تم اپنے لیے نیکیاں آگے بڑھاؤ اور اللہ کے متقی بن جاؤ، اور یہ جان لو کہ تم اللہ سے ملنے والے ہو، اور تم ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو. ایمان والوں کو، ایمان ایک ایسا پیرامیٹر ہے کہ جب ہم کہیں غلط رویہ کسی سے، مثال کے طور پہ کسی نے ہمیں تکلیف پہنچائی، ہمارا حق لے لیا، ہمارے لیے غلط الفاظ استعمال کیے، اگر اللہ پہ ایمان ہے اور قرآن مجید کو ہم سمجھتے ہیں تو ہم کیسے بہیو کرتے ہیں؟ ہم اعراض کرتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں، خاموش رہتے ہیں. لیکن جب قرآن پہ ہم عمل نہیں کرتے تو ہمارا ری ایکشن بہت ہی مختلف اور تکلیف دہ ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اسی لیے بار بار ایمان کی بات کہی جا رہی ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کو خوشخبری سناؤ. یہ ایک مسئلہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ قسم سے. سنا ہے آپ لوگوں نے؟ اللہ کی قسم یا قسم سے. یہ الفاظ بڑے ہم معمولی طور پہ اس کو استعمال کرتے ہیں.
یعنی کچھ بھی بلا وجہ بھی. اچھا آپ لوگوں کو خود بھی اندازہ ہوگا، ہم لوگ عام طور پہ لفظ قسم کی اہمیت بڑی اہم نہیں ہوتی ہے جب ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سنسیئرٹی یہاں پہ ہے کہ نہیں ہے. اور جہاں کوئی شخص سنسیئر ہوتا ہے وہاں ہمیں نہ تو قسم کی خود ضرورت محسوس ہوتی ہے، نہ ہی ہمیں کسی سے قسم کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. ایگری ڈس ایگری، اندازہ ہو جاتا ہے. لیکن کبھی کبھی انسان کیا کرتا ہے، بلا ضرورت قسموں کو مذاق بنا لیتا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ کو اپنی قسموں کا کوئی مذاق کا ذریعہ نہ بناؤ اور اللہ کے متقی بن جاؤ. اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان میں اصلاح کرو. لفظ اصلاح بار بار آ رہا ہے. اصلاح کا مطلب کیا ہے؟ اصلاح. اس کے مقابلے میں فساد ہے. شیطان فساد مچاتا ہے اور شیطان کی خواہش ہوتی ہے کہ انسانوں کے بیچ میں اختلاف ہو، ڈسپیوٹ ہو. یہ بتائیے اگر آپ کو کسی نے کچھ برا کہہ دیا اور آپ خاموش ہو گئے، جھگڑا بڑھے گا یا وہیں پہ ٹھہر جائے گا؟ اور اس کے ساتھ اور قرآن کی باتیں بتا رہے ہیں آپ کو. قرآن کہتا ہے کہ اگر تم اچھا سلوک کرتے ہو، اچھے انداز میں پیش آتے ہو، تو امکان اس بات کا ہے کہ جو شخص تمہارے لیے اپنے دل میں نفرت رکھتا ہے وہ تمہارا چاہنے والا، محبت کرنے والا، رسپیکٹ کرنے والا بن جائے گا. اور تجربہ بھی ہوگا آپ لوگوں کو اس کا. جہاں ہم لوگ خاموش رہتے ہیں وہاں باتیں آتی ہیں، چلی جاتی ہیں. پانی دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ اچانک سے آپ نے کچھ دھونا شروع کیا اپنے فلور کو، پانی اچانک سے آیا چلا گیا. لیکن آپ اس کو وہاں روک دیں نہیں، یہ جو اتنا حصہ ہے اس کو ہم پانی روک دیتے ہیں اور اس کو وہیں پہ رکھتے ہیں. پھر اس میں کیا ہوگا؟ بدبو مچے گی، پانی سڑے گا اور اس میں کیڑے پڑیں گے. پھر کچھ دن بعد دیکھیں گے بہت ساری گندگی وہاں پھیل جائے گی اور وہ بیماریاں. آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے مچھروں کو روکنے کے لیے پانی ہٹایا جاتا ہے. اس کے لیے باقاعدہ گورنمنٹ ہم کو ایجوکیٹ کرتی ہے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، پانی جمنے نہ دیں. برسات میں کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو آپ پانی کر دیں. بالکل یہی حال انسان کا بھی ہے کہ انسان جب اس قسم کے تعلقات اپنے غلط ہوتے ہیں ان کو صحیح کرنے کے لیے اعراض کرتا ہے. تو اسی اعراض کے لفظ کو یہاں پہ دوسرے الفاظ میں استعمال کیا گیا، اصلح بین الناس، لوگوں کے درمیان میں اصلاح کرو. اصلاح کا مطلب سمجھ میں آ گیا، بھلائی کرو. بھلائی، لوگ کہیں کچھ ڈسپیوٹ ہو، کوئی ایشو ہو، کوئی نیڈز کسی کو فلفل کرنی ہو، ان تمام جگہوں پہ انسان کو پیش رہنا چاہیے. اب آپ یہ بتائیے لوگوں کے ساتھ اصلاح کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ میں دیکھیے میرا اپنا اصول یہ ہے، میں کسی کے بیچ میں نہیں پڑتا. دو لوگ لڑ ہیں، چلو لڑتے ہو، ہم وہاں سے الگ ہو جاتے ہیں. میں دوست نہیں، اس میں کوئی ضرورت مند ہے، اس کی ضرورتیں میری ذمہ داری نہیں ہے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا. میں کیوں پورا کروں کسی کی ضرورت کو؟ ایک یہ ایٹیٹیوڈ ہے. کیونکہ مجھے اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالی سمیع ہے اور علیم ہے. جب اس بات پہ یقین نہیں ہوتا ہے تو ہمارا ایٹیٹیوڈ غلط ہو جاتا ہے. جب ہمارا اس پہ یقین ہوتا ہے تو ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہیں بھی جہاں بھی اصلاح کی ضرورت ہو. آپ دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کے کام آتے ہیں، حالانکہ وہ بہت سنتے بھی ہیں، بہت سارے کمنٹ بھی لوگ پاس کرتے ہیں، بہت سارے خامیاں نکالتے ہیں، کمیاں نکالتے ہیں، لیکن ان کو پتا ہے کہ ہم جو کچھ کریں اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے. اور مجھے بدلہ اسی سے اللہ سے ملنا ہے، اس لیے مجھے صرف اچھائیاں کرنی ہے، برائیاں نہیں کرنی ہے. اب اصلاح کا مقصد سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو. اصلاح ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ سمیع ہے اور علیم ہے. یہ آیت ہے 224. البقرہ 224. آپ چاہیں تو ان الفاظ کو لکھ لیں کیونکہ بڑے اہم ہیں. اچھا، جان بوجھ کے غلطی کرنا اور غلطی سے غلطی ہو جانا، ان میں فرق سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ اور ہم لوگ بھی عام طور پہ جب محسوس ہوتا ہے کہ غلطی سے غلطی کسی سے ہو گئی تو بات آئی گئی ہو جاتی ہے. لیکن جہاں احساس ہوتا ہے کہ غلطی سے غلطی نہیں ہے بلکہ جان بوجھ کے ہے تو وہ پھر وہاں پہ معاملہ دوسرا ہوتا ہے.
اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، غلطی سے وہ قسم کھا لی ہے، کچھ قسم کے جیسے الفاظ ادا کر دیے، کوئی حرج نہیں ہے، ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن جو دل جہاں پہ شامل ہو وہیں پہ اللہ پکڑتا ہے۔ ایک حدیث شریف ہے، ممکن ہے آپ لوگوں نے سنا ہو، انما الاعمال بالنیات، سنا ہے کسی نے؟ انما الاعمال بالنیات، بہت سمپل سے ٹرانسلیشن ہے۔ انما کا مطلب انڈیڈ، صرف، یقیناً، سچلی، الاعمال، اعمال جو ہمارے ڈیڈ سے ہیں، ایکشن سے ہیں، بالنیات، نیات سے ہیں۔ راہ چلتے ہوئے کبھی دھکا لگ جاتا ہے، ہم سے دوسروں کو بھی لگ جاتا ہے، دوسروں سے ہمیں بھی لگ جاتا ہے، لیکن ہمیں انٹینشن معلوم ہوتا ہے، اس لیے ہم نہ تو ہم اس سے لوٹتے ہیں نہ وہ ہم سے لوٹتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو سوری معذرت بولتے نکل جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو زیادہ اندازہ ہے اور زیادہ چیزوں کو سمجھتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ غلطی سے قسم نکل گئی ہے، اس طرح کی چیزیں آ گئی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جہاں تمہارا دل شامل ہے، جہاں دل نے واقعہ ارادہ کیا ہے، یعنی نیت، اسی آیت کا وہ مفہوم ہے انما الاعمال بالنیات حدیث شریف کا، کہ جو لوگ عمل کرتے ہیں، عمل کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے اور حلیم ہے۔ حلیم کسے سمجھ، آپ لوگوں نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ بہت سمجھدار انسان ہے، ہم کسے کہتے ہیں سمجھدار انسان؟ ہم عام طور پہ اس سے یہ ٹائٹل دیا جاتا ہے جو امیڈیٹ غلط ری ایکشن نہیں کرتا ہے، سمجھدار جسے ہم کہتے ہیں، دانشمند، سمجھدار، غلط قسم کا ری ایکشن نہیں کرتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں حلیم۔ اللہ کی یہ صفات ہے۔ اللہ کے آپ لوگوں نے دیکھا ہے، اپنے گھر میں آ جائیے گا، قرآن مجید کا جو آخری حصہ ہے وہاں پہ شروع میں اللہ کے نام دیے ہوں گے، اسماء الحسنی جسے کہتے ہیں، آپ دیکھیے گا اس میں ہر لفظ کی ایک خاص میننگ ہے اور ہر میننگ کا ایک مفہوم اس میں نکلتا ہے، دیکھیے گا اس کو۔ یہاں پہ ہے اللہ تعالیٰ حلیم ہے، یعنی مغفرت بھی کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ میں اس کو پتا ہے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، کیسے کیا کرنا ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، لیکن یہاں پہ ہم جلدی سے نکل جائیں گے، وجہ یہ ہے ایک لفظ آپ سب لوگ شاید جانتے ہو، عدت، کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو عدت ہوتی ہے، ایسے ہی طلاق ہوتی ہے تو اس میں عدت ہوتی ہے، تو کچھ چیزیں تفصیل ہے طلاق کے تعلق سے، لیکن اس کی بھی سردست بہت ضرورت نہیں، اس لیے بہت جلدی سے نکل جائیں گے یہاں سے، تاکہ جو بنیادی چیزیں ہیں انہیں ہم مزید واضح کرتے جائیں گے۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، جو لوگ اپنی عورتوں سے دور رہنے کی قسم کھاتے ہیں ان کے لیے ان پہ فرض ہے کہ 4 مہینے الگ رہیں کی سزا ہے۔ فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم، اگر پورا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، رحم والا ہے، اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لیکن دو انسان جب یکجا ہوتے ہیں تو کچھ اگر غلط فہمیاں ہوتی ہیں تو اس غلط فہمیوں کو دور کرنے کے طریقے بھی قرآن نے بتائے ہیں۔ اچھا، دور کسی سے غلط فہمی ہو جائے تو اس سے دور ہونے کے کئی طریقے ہیں، گالیاں دی جائیں، برا بھلا کہا جائے، الٹی سیدھی باتیں کہی جائیں، تان تشنیع کی جائے، غیبت کی جائے، بہتان لگایا جائے۔ دوسرا ہے بہت سلیقے کے ساتھ میں، بھائی معذرت ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم دونوں ایک ساتھ مزید آگے جا نہیں سکتے ہیں تو معذرت ہے، ہمارا رستہ اس طرف ہے، آپ کا اس طرف ہے۔ دونوں طریقوں میں فرق محسوس ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ لوگ جس ایج میں یہاں پہ ہمارے دوست بھی بنتے ہیں، گھر کے تعلقات بھی ہوتے ہیں، بہت سارے باہر کے بھی ہوتے ہیں، تو اس میں بڑا خاص لحاظ رکھنا چاہیے کہ کسی وجہ سے عام طور پہ انسان کی 2 چیزوں کا شکار ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے تہمت اور دوسرا ہوتا ہے غیبت۔ غیبت کا مطلب کسی نے برائی کی ہے، اس کی برائیوں کو بیان کیا جائے، تہمت کا مطلب ہے کسی پہ الزام لگایا جائے۔ ان 2 چیزوں سے انسان بچ جائے تو بلا تکلف بزنس کرتے ہیں، 2 بزنس والے آج اس دکان سے خرید رہے ہیں، کل اس دکان سے خرید رہے ہیں، بھائی معذرت ہے آپ سے بات بن نہیں پائی اس لیے ہم ادھر منتقل ہو گئے، اسٹریٹ فارورڈ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اب غیبت کی جائے، نہیں اس نے ایسا کیا تھا، تہمت لگائی جائے، نہیں اس نے ایسا کیا تھا، تہمت ایکوزیشن، بلا وجہ کا الزام کسی پہ دے دینا، اور غیبت کہتے ہیں کسی نے کوئی برائی کی ہے، مسٹر اے نے قلم چرایا تھا اور بلا وجہ اس مسٹر اے کے اس عمل کو دوسروں سے بیان کیا جائے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ بچوں غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برائی ہوئی ہی نہیں تھی، مسٹر اے نے قلم چرایا تھا اور مسٹر اے نے قلم چرایا ہے، اس کی یہ بات بجائے اس کے کہ پولیس کو یا کورٹ میں یا کہیں گواہی دی جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یوں ہی 4 لوگ بیٹھے ہیں، تم کو پتا ہے مسٹر اے نے قلم چرایا ہے،
اس کو کہتے ہیں غیبت. واقعتاً انہوں نے قلم چکایا ہے لیکن اس کے باوجود بھی غیبت کرنے کا حق نہیں ہے. غیبت کو قرآن مجید نے منع کیا ہے. آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہوگا جو بچے ہوتے ہیں ان کو پیرنٹس اور اسکول میں ٹیچرز منع کرتے ہیں شکایت مت کرنا. جو ہے آپ لوگوں کو وہ ایک خاص قسم کی تربیت ہوتی ہے کہ شکایت کرنے کا مزاج جب انسان میں آ جاتا ہے تو اس کے نقصانات بہت ہوتے ہیں. 2 چیزیں ہیں ان کو اوائڈ کر لیے. ساتھ میں رہنا, جدا ہو جانا, یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ انسان کی زندگی میں نہیں ہے. اور المطلقات صرف ایک لفظ ہے مطلقات, ایک لفظ ہے, اس سے بلکہ ایک 2 حرف ہیں, انہیں آپ سیکھ لیں. الف لمبی تا. یہ الف لمبی تا یہ پلگل ہے, پلگل کی علامت ہے. اور دوسری چیز کیا ہے, فیمینن ہے. جہاں بھی الف لمبی تا آتے ہیں تو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ پلگل ہے اور فیمینن ہے, 2 چیزیں آتی ہیں ایک ساتھ میں. مطلقات کا مطلب جن کو طلاق دی گئی. اب ان پہ کیا حکم ہے کہ یتربصن بانفسهن سلبوا بھی عدت گزاریں گی. ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر. تو اگر اللہ نے ان کو کوئی اللہ نے اولاد سے نوازا ہے اس جگہ پہ تو وہ انفارم کر دیں گی کہ ہاں میرے پاس بچے ہیں. وبعولتهن حق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. اب اس میں یہ بھی ہے کہ واپس آنا چاہے, ریکنسیلیشن سمجھتے ہیں آپ لوگ, بس سمپل دیٹ از the point. ریکنسیلیشن کی اگر کوئی گنجائش ہے, چاہت ہے تو کر سکتے ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ, یہ بڑی اہم چیز ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے. بتائیے حقوق دونوں کی یکساں ہیں کہ الگ ہیں؟ رائٹس ٹھیک ہے, دونوں ایک نہیں ہیں, دونوں الگ ہیں, لیکن دونوں کے اپنے اپنے حقوق ہوتے ہیں اور دونوں کے حقوق باقاعدگی کے ساتھ میں ادا کیے جاتے ہیں. یہاں پہ جو بنیادی کانسیپٹ ہے وہ اس کو سمجھ لیجیے, لا اور اعلیٰ. اعلیٰ کہتے ہیں حق میں, ان فیور, اس کو ہم کہتے ہیں حق میں. خلاف کے خلاف, اگینسٹ. جیسے کہ نہیں یہ چیز ان کے فیور میں ہے, یہ چیز ان کے اگینسٹ ہے, تو اسی کو کہتے ہیں لا. اور لا جو بھی پڑھ سکتے ہیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کنڈیشن پہ. ایک حرف ہے لام, لا, جس کو آپ نے پڑھا تھا فار, یاد آیا آپ لوگوں کو؟ تو وہاں پہ کہتے ہیں ان فیور آف, کے حق میں. دوسرا ہے علا. علا کا ایک خاص استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اگینسٹ, اس کے خلاف, کے خلاف. اس کی مثال دیکھیے ایک چھوٹی سی. ہاذا لی اور ہاذا علیہ, یہ میرے حق میں ہے, یہ میرے اگینسٹ ہے. اینی وے اس میں بہت ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, آہستہ سے سمجھ جائیں گے آپ لوگ. لیکن بنیادی طور پہ بات سمجھائی جا رہی ہے. آیت نمبر 228 میں وہ آیت سمجھائی جا رہی ہے کہ عورتوں کا بھی پورا حق ہے جیسا کہ مردوں کا حق ہے. یہاں پہ اس کے بعد میں ایک چیز اور بتائی جا رہی ہے, واللہ عزیز الحکیم, اللہ تعالیٰ عزیز ہے, غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے. طلاق کی بھی بہت ساری شکلیں ہیں. آپ لوگوں نے چونکہ اب جس دور میں آنکھ کھلی ہے, اخبارات میں بہت سارے اس موضوع پہ ڈسکشن چلتا رہتا ہے, چیزیں آتی رہتی ہیں. لیکن بنیادی طور پہ جو قرآن کا کانسیپٹ ہے طلاق کا, طلاق یعنی ہسبینڈ وائف کی جدائی کا, اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھنے کی ضرورت ہے. اور ایک لفظ ہے, آپ اسے بعد میں کبھی فردر سمجھیں گے, اجتہاد. اجتہاد سمجھتے ہیں, سنا ہے کسی نے؟ لیو اٹ. لیکن کبھی کبھی چیزوں کو ہم سامنے کنڈیشنز کے مطابق چیزوں سے ہم حکم کو ڈرائیو کر لیتے ہیں. کنڈیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے کسی بھی ایک اسٹینڈرڈ حکم کو سامنے رکھتے, جیسے ہم نے ایک مثال دی تھی, کھانا کیسا ہونا چاہیے, حلال ہونا چاہیے اور طیب ہونا چاہیے. لیکن ہر چیز ہر وقت طیب نہیں ہوتی ہے. کبھی ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ یہ کھا لیں یہ سبزی, کبھی ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ وہ سبزی کھا لیں, کبھی ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ فلاں ساگ بالکل نہ کھائیں, کبھی ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہیں آپ فلاں چیز زیادہ استعمال کر لیں. تو ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ جو ہماری کنڈیشنز ہیں اس کے مطابق چیزیں فیصلہ کیا جاتا ہے. الطلاق مرتان فامساک بمعروف وتسریح باحسان. یہاں مجھے طلاق کی بات ہے کہ ان میں جو بنیادی چیز ہے وہ ہے احسان اور معروف, جسے ہمیں سمجھنا چاہیے.
آپ لوگوں نے کبھی سفر کیا ہے؟ ٹرین سے سفر کیا ہے، جنرل ڈبے میں سفر کیا ہے کبھی کسی نے؟ اس کی مشقتیں برداشت کی ہیں؟ نہیں برداشت کی ہیں؟ کیے ہیں؟ ذرا سا آپ تھوڑا سا ادھر ہو جائیے، ایک صاحب اور آ گئے، ذرا سا اور ادھر ہو جائیے، ایک صاحب اور آ گئے. بس میں آپ دیکھیے ایسا ہوتا ہے، مختلف جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے. ذرا سا یہ ذرا کرتے کرتے بڑا مسئلہ ہو گیا. تو اس میں کیا ہے، لڑائی کی جائے گی؟ وتھ رسپیکٹ، بہت ہی عزت احترام کے ساتھ میں ہمیں چیزیں سیٹل کرنے کا حکم ہے. تو اس میں عزت احترام کیا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے المعروف، اور دوسرا لفظ ہے الاحسان. احسان کی میننگ آپ سب لوگ جانتے ہیں بھلائی، رائٹ؟ معروف کا مطلب ایک ہوتا ہے جو نیکی. یہ نیکی اصل میں بریکٹ کی میننگ ہے. اس کی بریکٹ کا مطلب آپ لوگ سمجھتے ہیں؟ اس کو بریکٹ میں مت رکھیے، اوپن رکھیے، ایگزیکٹلی نیکی. معروف وہ بھی کہتے ہیں جو ایکسپٹڈ ہو سماج میں. جہیز ایکسپٹڈ نہیں ہے سماج میں، بات معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ یعنی سماج میں جو بھی سمجھدار لوگ ہیں، لوگ دیتے ہیں جہیز، دیتے بھی ہیں جہیز، لیکن کوئی اس کو بہت ہی کھلے دل سے سماج، اسی لیے آپ دیکھیں اس کے خلاف بہت ساری مہم چلتی رہتی ہیں. آپ لوگوں نے خبروں میں پڑھا ہوگا فلاں شہر میں فلاں گروپ نے یہ طے کیا ہے کہ مجھے جہیز نہیں دینا ہے، نہیں لینا ہے، اور جو ایسا کرے گا اس کے یہاں کھانا پینا بند کر دیں گے ہم لوگ. سنا ہوگا ایسے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہیز ایک بری چیز ہے. اس کا مطلب یہ معروف نہیں ہے، سماج نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا ہے. ہاں یہ ہے کہ جہاں چلتا ہے وہ غلط سمجھتے ہوئے بھی اس کو چلاتے ہیں. تو لوگوں کے قریب آنے اور لوگوں کے دور ہونے کے لیے اللہ نے دو شرطیں رکھی ہیں، معروف اور احسان کے ذریعے سے الگ ہو. قریب آؤ تو بھی اس میں ایمان بنیادی شرط ہے، اور جب دوریاں ہوں تو اس میں بھی ہمیں کیا خیال رکھنا چاہیے. یہ ہے آیت نمبر 229، آپ لکھ لیں اسے. دور ہونے، یا چلیے دور ہونے کے لیے لکھ دیتے ہیں المعروف اور احسان. یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. دیکھیے دو لوگوں کا نزدیک رہنا بہت ضروری نہیں ہے، بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں، لیکن رسپیکٹ فل رہنا بہت ضروری ہے. احترام اندر سے ہونا چاہیے. اور ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں انسان کی زندگی میں. تین الفاظ اور ہیں، انہیں بھی آپ ذرا سا دیکھ لیں. حدود، حدود سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ یہ ہا جیسے ہی ہوتا ہے، جیسے شی ہوتا ہے، جیسے ہز ہوتا ہے، جیسے ہر ہوتا ہے، جیسے اٹ ہوتا ہے، جیسے دیم ہوتا ہے. یہ سب ہم استعمال کرتے ہیں ناؤن اور پروناؤن، رائٹ؟ ایک خاص نام ہوتا ہے، اس کو ریپرزینٹ کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں. ویسے ہی یہ ہا بھی ہے. حدود کیا ہے؟ یہ حد ہے. حد کا مطلب ہوتا ہے باؤنڈری. باؤنڈری سمجھتے ہیں جس کو ہم دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں لمٹ. لمٹ اللہ کی لمٹ ہیں، ان کو تو کراس مت کرو. آپ چاہیں تو لکھ لیں. حدود کا مطلب ہے باؤنڈریز، اور لمٹ کو تو آپ سب لوگ جانتے ہیں، ان کو تم کراس مت کرو. فلا تعتدوا. سو فا کا مطلب سو، لا کا مطلب نہیں، تعتدوا کراس کرو، ان کو دم. یہاں پہ چار الگ الگ چیزیں ہیں. لکھ دیں یا سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ فائن. یہ اس طرح سے فا الگ سے ہے تو لا کا مطلب نہیں. تعتدوا کا مطلب یہ اصل ہے آگے مت جاؤ، اس کو کراس مت کرو اس کو. اور ہا کا مطلب دیں، ڈونٹ کراس دیں. سمپل. حدود کے ایکچوئل میننگ تو آپ باؤنڈریز لکھ ہی لیں. جیسے حد ہوتی ہے، آپ چھت پہ جائیں گے اس کی حد ہے. آپ کمپاؤنڈ دیکھتے ہیں، کیمپس دیکھتے ہیں، ایجوکیشنل میڈیکل جو بھی، وہاں پہ لمٹس ہوتی ہیں، اور لمٹ لکھ لیجیے ساتھ میں. اللہ کی لمٹ ہیں، اللہ کی باؤنڈریز ہیں، ان کو آپ کراس نہیں کریں گے. اور جو لوگ اللہ کی لمٹس کو باؤنڈریز کراس کرنے والے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ ظالم ہیں. چلیے ظالم کی ڈیفینیشن میں بتا سکتا ہے ہمیں؟
जुल्म क्या होता है? थप्पड़ जो लगा दे, जालिम किसे कहते हैं? देखिए जो काम जिस वक्त में, आगे मुकम्मल तो कर लेने दीजिए। जो काम जिस वक्त में जहां पे जैसे करना हो, उस काम को या तो उस वक्त में ना किया जाए या उस तरह ना किया जाए, यानी कोई एक चीज मिस हो जाए तो वो जुल्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे खास मकसद से आते हैं आपके पास में और हम बैठ के खैरियत पूछने लगे, पर्सनल बातें करने लगे, तो ये सही होगा कि गलत होगा? नहीं, ठीक है, इंसानियत का तकाजा है कि एक दूसरे की खैरियत पूछें, लेकिन हमारी और आपकी मुलाकात यहाँ पे खास मकसद से होती है। उस मकसद को हटा के नहीं हम बहुत एक दूसरे से इंसानियत से पेश आए, खैरियत पूछे, नहीं, ये जुल्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आप लोग पानी पीने का है, नहीं, आप पानी लेके आ गए, खाना लेके आ गए, क्लास चल रहा है, कोई भी टीचर है, टीचर ने आपसे कहा है कि आप लिखिए मैथ्स के क्वेश्चन उनको सॉल्व किए, आप एक हाथ से खाना खा रहे हैं, एक हाथ से पानी पी रहे हैं, दोस्तों को बैठ के बांट रहे हैं चॉकलेट, चलेगा ऐसे? ये जुल्म है। हालांकि ये काम अपने आप में सही है, लेकिन जुल्म है। क्लास बातें करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्लास में टीचर आपके सामने पढ़ा रहा है, आपसे मुखातिब है, और फिर आप पीछे एक दूसरे से मुड़ के बातें करें, ये जुल्म है, राइट? जुल्म की डेफिनेशन से ये नहीं कि किसी ने किसी के थप्पड़ लगा दिए तो जुल्म है। जुल्म का मतलब जो काम जिस वक्त करना चाहिए उस वक्त ना किया जाए, जैसे करना चाहिए वैसे ना किया जाए, जहां करना चाहिए वहां ना किया जाए, उसका जो प्लेस है वो चेंज कर दिया जाए, टाइमिंग चेंज कर दी जाए, पर्पस चेंज कर दिया जाए, तो हर सूरत में ये जुल्म हो जाएगा। इसकी इस्तिलाह आती है वज़्उ शै फी गैरि महल्लिही जुल्मन। अब यहाँ पे आप लोग जरा सा एक काम ये कर लीजिएगा, आयत नंबर 232 तक देख के आ जाइएगा, 232 तक, ठीक? और हम 232 के बाद पढ़ाएंगे आपको। 232 तक देख लीजिए, सरसरी नजर डाल लीजिएगा कि 232 के बाद में हम आपको पढ़ाएंगे 253 से थोड़ा सा और आगे पढ़ाएंगे।